نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت رابعہ بصری دن رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی تھی اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا جایا کرتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں خاموش رہتی تھی اور کسی قسم کی گفتگو نہ کرتی تھی، اور جو کچھ آپ سے سنتی اس پر عمل کرتی تھی۔ پھر آپ نے جنگل میں کچھ مدت عبادت کر کے حج کا ارادہ کیا اور ایک گدھے پر اسباب حج لاد کر روانہ ہوئی۔ جنگل میں پہنچ کر گدھا مر گیا۔ اہل قافلے نے کہا کہ لاؤ ہم تمہارا اسباب اٹھا لیں۔ فرمایا تم جاؤ، میں توکل خدا ہوں۔ قافلہ چلا گیا اور آپ تنہا جنگل میں رہ گئی۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، اے بادشاہ، تو عاجز عورت سے کیا کر رہا ہے؟ خود ہی تو مجھے اپنے گھر بلایا اور خود ہی راستے میں میرا گدھا مار ڈالا۔ اب میں جنگل میں تنہا رہ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہی گدھا زندہ ہو گیا۔ اس پر اسباب لاد کر روانہ ہوئی۔ مدت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ اسی گدھے کو فروخت کر رہی تھیں۔ اسی موقع پر فرمایا کہ جب حضرت رابعہ بصری عراق پہنچی تو کہا، اے پروردگار، میرا دل ملول ہے، میں کہاں جاؤں؟ میں کعبے کو کیا کروں گی؟ وہ تو ایک پتھر ہے، مجھے تو تیرا دیدار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیر و وسیلہ خود فرمایا کہ اے رابعہ، تو 18,000 عالم کی جستجو میں جا رہی ہے۔ تو کیا نہیں جانتی کہ موسیٰ نے میرے دیدار کی خواہش کی اور جب میں نے ذرہ بھر تجلی پہاڑ پر کی تو اس کی 40 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بات جو کہتی ہے اس کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا کہ جب پھر ایک دفعہ آپ مکے کی طرف روانہ ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنگل ہی میں خود کعبہ آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے کعبے کی ضرورت نہیں، مجھے کعبہ دیکھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے، میں تو کعبے والے کا دیدار چاہتی ہوں، مجھے کعبہ درکار نہیں ہے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نیت کی کہ اور لوگ تو پاؤں کے بل کعبہ پہنچتے ہیں، میں آنکھوں کے بل جاؤں گا۔ چنانچہ ہر قدم پر دوگانہ ادا کرتے گئے۔ جب 14 سال بعد خانہ کعبہ پہنچے تو کعبہ اپنے مقام پر نہ دیکھا کر حیران ہو گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، کعبہ رابعہ بصری کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ عرض کی پروردگار، اب میں کہاں جاؤں؟ آواز آئی کہیں مت جاؤ، ابھی آ جائے گا۔ السلام علیکم۔